بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیے گا۔ کلام خدا میں لکھا ہے جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو کیسے قدم لاتا ہے؟ سنجیدگی کے ساتھ۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ بھلائی دیکھتا ہے۔ زوردار تالیوں میں ہم خدا کے کلام کو خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خوش ہیں؟ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے جن کے پاس کتاب مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی 20ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے بلکہ پہلے دمشقیوں کو پھر یروشلم اور سارے ملک یہودا کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لا کر توبہ کے موافق کام کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آج صبح ہمیں برکت اور شفا دے، آمین۔ پولس رسول پر ایک آسمانی رویا نازل ہوئی ہے اور خدا نے ایک مشن اس کو سونپ دیا ہے کہ میں نے تجھے اس مقصد کے لیے چنا ہے اور اس لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا۔ ڈر بھی ہے پولس کو، تو اس کے ڈر کو دور کرنے کے لیے خدا 3 باتیں بڑی خوبصورت کہہ رہا ہے۔ میں اس امت سے بھی بچاؤں گا، غیر قوموں سے بھی بچاؤں گا، اور تجھے کوئی جو ہے وہ زہر پہنچا نہیں سکتا، میں تجھے بچاتا رہوں گا۔ یہ ذمہ خدا نے لیا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ کس لیے بچاتا رہوں گا؟ کوئی مقصد بھی تو ہونا چاہیے۔ تو نے منادی کرنی ہے، تو نے گواہی دینی ہے، تو نے جانا ہے اور ان باتوں کا چرچا کرنا ہے، پرچار کرنا ہے لوگوں کے آگے کہ کیا کر لو؟ توبہ کر۔ کسی نے کہنا بھی بڑا سوکھا توبہ کر لو، کیوں جی؟ لوگ کہتے سانو جتھے لگے لگے رہن دیو، جتھے لگے سانو لگے رہن دیو۔ اب بڑی مشکل بات ہے کسی کو کہنا توبہ کر، لیکن دیکھیں خدا پھر بھی اس کو بھیج رہا ہے کہ جا اور منادی کر اس بات کی جس کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا، اور جس چیز کا تجھے ڈر ہے میں اس امت سے اور غیر قوموں سے 17ویں آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو گھر میں جا کر۔ خدا کہتا ہے میں تجھے بچاتا رہوں۔ اور آج بھی دیکھیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، ایسی قوموں میں رہتے ہوئے منادی کرنا، پریچنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں کہ ہے آسان، بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی ہمیں خدا کی بادشاہی کے کام کو کیا ہے کرنا ہے۔ پولس کہتا ہے میں پہلے غیر قوموں کو سمجھاتا رہا، یہودیہ کے باشندوں کو سمجھاتا رہا، یروشلمی لوگ جو اسرائیلی لوگ ہیں ان کو یہ بات کیا کرتا رہا، سمجھاتا رہا۔ کون سی بات؟ بھئی کیڑی بات سمجھاتا رہا؟ توبہ کر۔ اس کی ایک ہی بات ہے اور یہ مسیح کی بات ہے، توبہ کر لے انسان، توبہ کرنے والا بچ جائے گا، اور اگر کوئی توبہ نہ کرے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ توبہ کرنے کے فائدے بھی ہیں اور توبہ نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک نقصان پڑ رہا تھا، مکاشفہ میں لکھا ہے اگر تو توبہ نہیں کرے گا، لکھا ہے تو خداوند کہتا ہے میں آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے، جگہ ہی بدلی جا سکتی ہے، جگہ سے ہی ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن اگر تو توبہ کر لے تو پھر تو میراث میں شامل خدا کا فرزند بن جائے گا، تو جو ہے وہ نسل ابراہیم جو ہے وہ بن جائے گا، تو جب اس فانی دنیا سے رخصت ہوگا تو تجھے ابراہیم کی گود کیا ہے جی ملے گی۔ یہ کتنی اچھی اچھی کیا ہیں باتیں ہیں جو کیا کر لے، توبہ کر۔ تو اس لیے پولس کہتا ہے میں سمجھاتا رہا ان کو کہ توبہ کر لیں اور خدا کی طرف رجوع لا کر توبہ کے موافق کام بھی جو ہے وہ کریں۔ اب توبہ ہے کیا؟ اس کے مختلف ورڈز عبرانی اور یونانی میں
استعمال ہوئے، ایک لفظ ہم نے استعمال کیا تھا میٹانویا، اور اس کے دو معنی تھے یا دو اس کے تراجم تھے جن پر ہم نے غور کیا تھا۔ اس کا پہلا ترجمہ یہ تھا ٹو چینج دا مائنڈ، ذہن تبدیل ہو جانا، سوچ تبدیل ہو جانا، نیت کا تبدیل ہو جانا، ارادے کا تبدیل ہو جانا، خیالات کا بدل جانا، بری سوچ کا کیا ہو جانا، خاتمہ ہو جانا زندگی سے۔ یہ ہے ٹو چینج دا مائنڈ۔ یہ سوچ ہی نہیں بدل دی تو فائدہ، وہی بریاں سوچاں پہلے سے وہی بریاں سوچاں ہونے، تو پھر کوئی فائدہ ہے؟ پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو بری سوچ کا بدل جانا یہ بہت ہی کیا ہے، ضروری ہے۔ بری سوچ خدا کو یہ پسند جو ہے وہ نہیں، سانوں بڑی پسند ہوگی لیکن کس کو پسند نہیں ہے؟ خدا کو نہیں پسند۔ تو اس لیے خدا چاہتا ہے سب سے پہلے جہاں گناہ نے آنا ہے وہ ذہن ہے، مائنڈ ہے، یہاں ہی سے اس کا کیا ہو جائے، آؤٹ ہو جائے، سوچ کا بدل جائے۔ اور دوسرا جو اس کا ترجمہ تھا ٹو چینج دا ایٹیٹیوڈ، جس کا مطلب یہ تھا رویے کے اندر کیا آ جائے، تبدیلی آ جائے، انسان پہلے جیسا نہ رہے۔ جس طرح پولس کہتا ہے چوری کرنے والے ہاتھ پھر چوری نہ، یہ نہیں بھی وہ چوری کر نہیں سکتا، وہ بھی چوری کر سکتا، لیکن جب اس نے توبہ کر لی ہے پھر وہ ان ہاتھوں کو کاٹ دیتا ہے، کاٹ دیں عمران جی بھی آ رہی نہ، یہ چوری نہ بڑھ دے رہی۔ اس کا مطلب یہ وہ باز آ جاتا ہے اس چیز کو، چوری کوئی چیز سامنے پڑی ہو پھر وہ نہیں اٹھاتا، ان کو پتا میز تو کی کر لی ہے، توبہ کر۔ تو چور گالی بکنے والی زبان پھر گالی جو ہے وہ دے دی، یہ تبدیلی ہے رویے کے اندر۔ لوگ آپ کہیں آپ بہن صبح گالا کٹ دیں ہوں نہیں کٹ دی، کی ہو گیا نہیں، توبہ کر لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ نکال نہیں سکتی توبہ کرنے کے بعد، اس کے اندر یہ شکتی موجود ہے گالیاں نکالنے والی، لیکن اب اس نے کلام کی منہ میں کیا ڈال دی ہے، لگام ڈال دی۔ کئی گھر جانے کہتے سر جھگڑا نہیں مکتا بھائی صاحب کوئی دعا کرو، میں کہا دعا بھی کرنا نال کا ڈم بھی دیں تھوڑی تھوڑی زبانہ لگاماں بھی دیا کرو، زبانہ کنٹرول جو ہو گیا جھگڑا آپ ہی ختم ہو جائے گھر، یہ زبانہ ہی نہیں کنٹرول جو ہونی ہے جھگڑا بھی ختم نہیں ہونا۔ تو یہ بائبل کی اہم کیا ہے مطابق ٹو چینج دا ایٹیٹیوڈ، رویے کا تبدیل ہو جانا۔ ہم بائبل سیمنری میں تھے تو ہمارے ساتھ پاسٹر ممتاز صاحب تھے، تو وہ کہتے میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کبھی کبھی پتھر منہ پہ رکھ لیتا ہوں، جس طرح گولی بچے چوستے ہیں نا، وہ کہتا میں پتھر منہ پہ رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ جو زبان میری آواز ہی نہ کٹے، چپ ہی رہے۔ اور دیکھو 32 دانتوں کے اندر اس کو رکھا ہے، لیکن یہ جدو بولے گی کچھ نہ کچھ ہلا کے رکھ، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس پر کنٹرول ہونا بہت ہی کیا ہے، ضروری ہے۔ ہمارے استاد پاسٹر یوسف ڈینیل صاحب جو بائبل سیمنری ہمارے استاد تھے، وہ کہتے ہیں 11 سال میں نے ہو کے توبہ کیا اور 11 سال سے کنٹرول ہے زبان پہ، ایک کی بھی گال نہیں کرنی۔ ہاللیلویا، کنٹرول ہونا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گال ہی نہیں نکال سکتے، نکال سکتے ہیں پھر بھی شکتی، لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں اپنے بدن پر، اپنے آپ کو ان مردہ کاموں سے باز کراتے ہیں۔ اس لیے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں کیا ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ اور جب مسیح زندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ شخص جس نے توبہ کر لیا وہ دوبارہ دلدل کی طرف نہیں لوٹتا، وہ دوبارہ اس کتے کی طرح کیا کی طرف جو ہے وہ نہیں لوٹتا، وہ اس نلائی سورنی کی طرف دوبارہ اس کیچڑ کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتا، وہ باز آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے رویے کے اندر تبدیلی، ٹو چینج دا ایٹیٹیوڈ، رویے بدل جائے۔ اب توبہ کرنی کس نے ہے؟ 3 کیٹیگریاں ہیں جن پر ہم غور کریں گے۔ نمبر 1، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب گناہگار ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل۔ رومیو کے خط میں لکھا ہم سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے کیا ہو گئے ہیں، محروم۔ گناہگار شخص نے توبہ کر دی ہے۔ دوسرا، غلطیوں پولس کے خط کے مطابق کس نے توبہ کرنی ہے؟ جو ایمان سے یا مسیح کی تعلیم سے برگشتہ ہو جائے، ہٹ جائے، اس شخص نے کیا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ صرف رولا تعلیم کا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہت دفعہ لوگ ایتھوں بھی تعلیم پا اور چرچ تو بھی تعلیم پا اور چرچ تو انہوں کا ذہن ہی خراب ہوئے تھے بھی سچ کتنے ہیں، بھی 1 ڈاکٹر 2 ڈاکٹر 3 ڈاکٹر 4 ڈاکٹر
کہتے ڈاکٹر کی دوائی کھانے کی مشورہ چلنا، وہ ڈبل کیا ہو جاتے ہیں، مائنڈڈ ہو جاتے ہیں لوگ. تو وہ برگشتہ ہونے میں دیر نہیں لگتی، سلپ ہونے میں. وہ کہنے کہ کچھ کہہ رہا سی تو کچھ کہہ رہا. تو ایسے لوگوں کو ٹریک پر لانے کے لیے پولس کہتا ہے واپس آؤ اس برگشتگی سے، ایسی تعلیموں سے، ایسی باتوں سے خدا کی طرف کیا آؤ واپس. اور تیسری بات، جنہوں نے توبہ کرنی وہ شریر لوگ ہیں، جن کی بابت مثال میں لکھا ہے صادقوں کے مسکن پر خدا کی برکت اور شریروں کے گھروں پر خدا کی کیا رہتی ہے، لعنت. انہوں نے رب نے لعنت بھیجی. لیکن کیا یہ لعنت دور ہو سکتی ہے؟ دور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ایسے لوگ کیا کر لیں، توبہ کر لیں. ورنہ شریر جیسے جیسے حکموں کو توڑے گا خدا کو غضب ناک کرے گا، خدا کا غضب نازل ہوگا. خدا بیماریاں بھیج سکتا ہے، خدا اور حالات بھیج سکتا ہے. غضب میں آ کر خدا کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے، ہلاک بھی کر سکتا ہے. فرعون کو ہلاک کر دیا. تو دیکھیں شریر لوگ، ایک ترجمہ تھا اس کے بائبل کے اندر میں پڑھ رہا تھا، تو شریر کو ازکل ٹو کیا گیا ہے ابلیس کے ساتھ، کہ شریر برابر ہے شیطان. شریر بھی توبہ نہیں کرتا تو توبہ کون نہیں کرتا؟ شیطان بھی نہیں کرتا. ابلیس بھی نہیں توبہ کرتا. وہ نہیں کہا توبہ کر لو، کہ نہیں شرارتہ تو باز نہیں آنا. شریر کو کے بعد آ جو توبہ کر لو، ان کو سمجھا لے کلام، جنہ مرضی سمجھا لو، آخر کار انہوں نے پھر وہی شرارتہ. ہمارے استاد جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے کانوینٹ اسکول میں، وہ میں کہاوت سنایا کرتے تھے. یہ ضرب المثل ہے کہ بانسلی چلا دم جو ہے وہ کتے کی ڈال دی جاتی ہے تاکہ سیدھی ہو جائے، لیکن جیسے ہی بانسلی کو نکالا جاتا ہے دم جو ہے وہ پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے. یہ نہ جنی دیر چرچ رہی ہے سیدھے ہوئیے، تو جدہ ہی چرچوں باہر پھر ٹیڑھے دے ٹیڑھے ہے جی. ٹیڑھا پان نہیں ہونا چاہیے. یہ شریر کے اندر ہے. صادق کا چال چلن خدا کے ساتھ کیا ہے، سیدھا ہے، راستی کے ساتھ. تو شریر لوگ، ان کو بھی کیا کر لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے. ایزبل بہت شریر عورت، شرارت جاندی نہیں سنو دے خیالات ہی نہیں چینج کر دی. خدا نے اس کو مہلت بھی دی، مکاشفہ میں لکھا ہے مہلت بھی دی. بعد آ جا توبہ کر، نہیں کہتی کرو توبہ کر. تو پھر دیکھیں لفظ بھی اس کے ساتھ کیسے ہوتے کہ خبیث عورت. نہیں توبہ کی تو جیسی نبوت پروفسی ایلیا نے کی تھی، تو نے نبوت کو قتل کرایا، تو بھی قتل ہوگی. جس طرح نبوت کے لہو کو کتوں نے چاٹا، تیرا خون بھی کیا کریں گے، کتے چاٹے. تیرنا بھی اتنا ہی ہوگا. تو دیکھیں اگر توبہ کر لیتی تو کتنا اچھا تھا. اچھا تھا کہ نہیں اچھا تھا؟ اچھی پلیس پہ جاتی، اچھی جگہ پہ جاتی، یہاں بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے. لیکن مکاشفہ میں لکھا وہ توبہ کرنا ہی نہیں چاہیے. ایزبل سے تو شیطان سے بھی کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ بھی اپنی شرارت سے باہر نہیں آتے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کنوں نے توبہ کرنی ہے، گناہ گاروں نے توبہ کرنی ہے. برگشتہ لوگوں نے جو ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، مسیح کی تعلیم سے ہٹ جاتے ہیں، انہوں نے توبہ کرنی ہے. اور انت میں تیسری بات جس پر ہم غور کر رہے ہیں کہ شریر لوگوں نے، جو شرارت کرنے والے لوگ آج بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں. شریر کی سادہ سی ڈیفینیشن، یا ٹیڑھی چال یا دو رخا، ادھروں بھی چلے تو ادھروں بھی چلے. جیسے ٹیڑھے بڑے لوگ وہ کیا ہے دنیا کے اندر، شرارتی لوگ ہیں، فسادی کیا ہے لوگ ہیں. لیکن خدا مہلت دیتا ہے کہ وہ کیا کر لے. تو پولس کہتا ہے میں ہر جگہ پہلے یروشلم کو لوگوں کو، پھر یہودا کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ کیا کر لیں، توبہ جو ہے وہ کر لیں. خدا یسوع مسیح نے بات کہی ہے، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلایا. گناہ گاروں، اور گناہ گار کون ہے؟ جو خدا کی مرضی کے خلاف زمین پر کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو خدا کی بادشاہی کے خلاف کام کر رہے ہیں. کوئی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یسوع مسیح بلا بھی کن کو رہا ہے؟ ان کو ہی رہا ہے. آؤ، موقع ہے، خدا دیتا ہے. اگر کوئی آ جائے تو آسمان پر کیا ہوتی ہے، خوشی جو ہے وہ منائی جاتی ہے. اب یہ بڑا فرق ہے راست بازوں میں اور گناہ گاروں میں. راست باز تو راست باز ہے ہی،
یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی ہے کہ میں 99 کو چھوڑ کر ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی کیا کرتا ہوں تلاش. اور 99 کی نسبت خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے, جو محسوس نہیں کرتے کہ مجھے اس کام سے کیا کر لینی چاہیے, توبہ کر لینی چاہیے. 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت ہی نہیں رکھتے. ایک اور تفصیل گئی ہے لوکا کی انجیل میں, اس کا ذکر ہے کہ گناہ گار اگر توبہ کر لے تو وہ راست باز بن سکتا ہے. ہاللیلویا. اس کا مینیو چینج ہو سکتا ہے. گناہ گار سے وہ کیا بن سکتا ہے, راست باز بن سکتا ہے. ممکن ہے, یہ پاسبل ہے. یسوع مسیح کا 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے, ایک راست باز اور ایک گناہ گار جو مسئول لینے والا تھا. اور ہم نے پڑھا ہوا ہے, یہ جانتے ہیں کہ اہل یہود فقیوں فریسیوں سے یا ان لوگوں سے جو ٹیکس لینے والے ہیں, فقی فریسی, ان سے بڑی کیا رکھتے تھے, نفرت رکھتے تھے. اہل یہود کے لوگ کن سے نفرت رکھتے تھے, جو مسئول کا کام کرتے, چونگی پر بیٹھنے والے. تو لہٰذا تمثیل بھی یسوع مسیح دے رہے, ایک راست باز دعا کرنے کے لیے گیا اور ایک مسئول لینے والا دعا کرنے لگا. تو خدا کی نظر میں کون مقبول ٹھہرا؟ ایک نے اپنے سارے کام جتا کر پیش کیے, خداوند میں اس مسئول لینے والے کی طرح گناہ گار نہیں کیا. پہلا مقابلہ یہ نہیں کیا, جدہ دے ہے گناہ گار اتنا دا میں نہیں. جس طرح کہ یہ ظالم اس طرح کا میں جو ہے وہ نہیں ہوں. میں اچھے کام کرتا رہا ہوں, میں آمدن پر دا یقین دیتا ہوں, دعا کرنے والا شخص ہوں, میں روزے رکھنے والا کیا ہوں شخص, ساری جتنی بھی اچھی باتیں ساری جتاری سوں. لیکن گناہ گار نے کیسے دعا کی؟ وہ تو کوئی چنگے کام دے ہے کوئی نہیں جڑے دہدا, اور جو وہ کر رہا تھا وہی اس نے بیان کر دیا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے, کوئی گناہ من لو, ورنہ چوری کر کے مانتا نہیں, جنہ مرضی منا لو, مانتا ہے نہیں. لیکن یہ شخص مان لیتا ہے میں گناہ گار. تو یسوع کا یہ اس راست باز کی نسبت کیا, اس راست باز کی نسبت زیادہ کیا ٹھہرا ہے, مقبول ٹھہرا ہے خدا کا. یہ راست باز بن گیا ہے. وہ تو تھا ہی, لیکن یہ اس سے کہیں کیا ہے, بہتر درجے کا راست باز بن, کیونکہ اس نے اپنے گناہوں کا کیا کر لیا ہے, اقرار کر. توبہ کر کے کہ گناہ گار کو اگر توبہ کر لے تو وہ کیا بن جائے گا, راست باز جو ہے وہ بن جائے گا. تو دیکھیں اب فیصلہ جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے خدا کو خوش کرنا ہے یا آدمیوں کو. خدا کو خوش کریں گے تو اس سے خدا کے نام کو جلال ملے گا, اور اگر آدمیوں کو دکھاوے کے لیے کریں گے تو اس کا اجر یہی مل جائے گا, آسمان سے ہمارے لیے پھر اس کا کوئی اجر جو ہے وہ نہ ہوگا. اب کن کن باتوں میں ہم غلط ہیں, کن کن باتوں سے ہمیں توبہ کرنی ہے, یہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں آپ ہی بہتر جو ہے وہ جانتے ہیں. کتنے میرے ہاتھوں سے برے کام ہوئے ہیں, کتنے ٹانگوں سے برے کام ہوئے ہیں, کتنی آنکھوں سے برے کام جو ہے وہ میں نے کیے ہیں جن سے مجھے توبہ کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. اور کتنے اچھے کاموں میں کمزور رہا ہوں. جتنی مرتبہ مجھے دعا کرنی چاہیے تھی دن میں, میں نے شاید اتنی مرتبہ نہیں کی. جتنی مرتبہ مجھے بائبل پڑھنی چاہیے تھی شاید اتنی مرتبہ میں نے بائبل کو نہیں پڑھا. جتنے مجھے روزے رکھنے چاہیے تھے اتنے میں نے روزے نہیں رکھے. اور جتنی آمدن پر دا یقین دینی چاہیے تھی اتنی دا یقین بھی میں نے, یہ بھی کام شامل ہے. ورنہ ملاکی کو کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ تم نے مجھے ٹھگا ہدیہ جات میں, دا یقیوں میں, تم چور بن گئے خدا کو. اس کا مطلب اس کی بھی کوئی ضرورت تھی, اہمیت تھی, تو ملاکی کو ایسا جو ہے وہ کہنا پڑا. خداوند آپ سب کو برکت. ایک بار پھر زوردار تالیاں سے